ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج صبح ناشتے کا آغاز جو ہے وہ بریڈ، ایگ اور گرین ٹی سے ہوا، اور اس کے بعد ہمارا پلان تھا کہ ہم ٹاؤن جائیں گے، لیکن نکلتے نکلتے بچوں کے ساتھ اور تیاری کرتے تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں ہوا تھا جتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ رات ہو رہی ہے۔ اس وقت رات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس وقت 4 سوا 4 ہو رہے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سردیوں میں بہت جلدی رات ہو جاتی ہے اور دن بہت زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے وہ تقریباً پونے 4 بجے جو ہے وہ مغرب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک نماز پڑھ کر آپ فارغ ہوتے ہیں تو دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور ابھی آپ وہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، تسبیحات اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اگلی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو جلدی جلدی اتنی جلدی جلدی نمازیں ہوتی ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ بچوں کو اسکول سے لینا ہوتا ہے، پھر بچے جب آئیں تو ان کو کھانا دینا، کھانا پینا یہ وہ، اور پھر اس کے بعد بچوں کی قرآن کی کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور ساتھ میری بھی قرآن کی کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے، میں ترجمہ اور تفسیر کی کلاس لیتی ہوں تو وہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑے سے ٹائم میں یہ سب چیزیں مینیج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ذرا سا ٹائم ادھر ادھر ہو جائے یا آپ کسی اور چیز میں لگ جائیں تو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اس دوران جو ہے نا وہ تقریباً آپ سمجھ لیں ظہر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم جو ہے نا وہ بہت کیلکولیشن سے گزارنا پڑتا ہے، کیلکولیشن سے ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ اینی وے ہم یہ ٹاؤن آ گئے تھے، اور یہاں پر کافی رش ہو رہا تھا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ ہیں، کافی رش ہے، حالانکہ دسمبر ہے اور کافی سردی بھی ہو رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ کافی رش ہوتا ہے، کافی رونق ہوتی ہے، اور یہاں پر اسٹالز وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں چیزوں کے، کپڑوں کے، جولری کے، ڈیکوریشن کے، اور ہر طرف کافی رونق ہوتی ہے، اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے، سب لوگ آتے ہیں اور یہ گورے کافی انجوائے کرتے ہیں، یا ان کے کھانے پینے کے بھی کافی اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ان کا کھانا وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم لوگ نہیں کھاتے، کیونکہ جو ہے نا وہ زیادہ تر حرام ہوتا ہے، پوک وغیرہ کا ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم لوگ وہ نہیں کھاتے ہیں۔ لیکن ادروائز یہاں پر یہ لوگ اپنے تمام فیسٹیولس کو اتنا انجوائے کرتے ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، بہت انجوائے کرتے ہیں، اور یہ کرسمس کا فیسٹیول تو ان کا کافی بڑا ہوتا ہے، تو اس میں تو بہت ہی انجوائے کرتے ہیں، کافی رش ہوتا ہے، لوگ خوب شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کے یہ تہوار ہوتے ہیں کرسمس وغیرہ تو یہاں پر کافی اچھی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ رمضان میں یا عید میں ہر چیز کے پرائس بہت زیادہ ڈبل کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے ہی دور ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں 30، 50، 70% تک سیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ اسٹال وغیرہ لگے ہوئے تھے، یہ کینڈل کا اسٹال تھا اور بہت خوبصورت کینڈلز تھیں، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری کینڈلز لگی ہوئی تھیں، اور ان پہ یہ آرنامنٹس بھی لٹک رہے تھے، تو بہت پیارا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں یہ الفابیٹ مل رہے تھے رنگ برنگے، آپ جو بھی لکھوانا چاہیں تو وہ اس کو کسٹمائز کر کے دے رہے تھے، تو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد جو یہ والا اسٹال تھا یہاں پر زیادہ تر ہینڈ پینٹڈ چیزیں تھیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے لٹ کے ساتھ کنٹینر تھے، اس میں آپ کچھ بھی رکھ لیں، کوائنز رکھ لیں، جولری رکھ لیں، جو بھی رکھ لیں، تو بہت پیارے تھے، لیکن زیادہ تر چیزوں پہ فیسز وغیرہ بنے ہوئے تھے، تو اچھے تو بہت لگ رہے تھے، لیکن یہ فیسز وغیرہ گھر میں نہیں رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے آئے تو یہ نیو بورن بیبیز کا اسٹال تھا، اور یہ دیکھیں یہ کرسمس ٹری پہ پنک کلر کے لڑکیوں کے کپڑے ٹنگے ہیں، اور ایک پورشن جو تھا وہ بوائز کا تھا، تو وہاں بھی کرسمس ٹری پہ اس نے بوائز کے نیو بورن بیبیز کے کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ بہت زیادہ ہے کہ نیو بورن اسپیشلی بوائز جو ہیں وہ بلو پہنتے ہیں، اور گرلز جو ہیں وہ پنک پہنتی ہیں، ایون دو آپ اگر ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں تو جن جن لیڈیز کے ہاں گرلز ہوتی ہیں انہوں نے بھی جو کپڑے ہیں میٹرنٹی کلوتھس جو ہیں وہ پنک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو جن کے ہاں بیٹا ہوتا ہے انہوں نے بلو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کو بغیر کہے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس عورت کے ہاں جو ہے وہ بیٹی ہوئی ہے اور کس کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی کافی اس کا ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے یہ کانسیپٹ، اور لوگ اس کو فالو بھی کافی حد تک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ مال میں اندر آ گئے تھے، یہاں پر یہ پرفیوم کی شاپ تھی، یہاں تھوڑا سا گھومے، میری بیٹی کو کافی شوق ہے پرفیومز کا، تو ہم یہاں آ گئے، تھوڑے پرفیومز وغیرہ دیکھے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ JD آ گئے تھے۔ یہاں پر تقریباً ہر طرح کا برانڈ مل جاتا ہے، شوز بھی مل جاتے ہیں اور کپڑے بھی مل جاتے ہیں، تو سارے برانڈ ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں،
تو ہم لوگ یہاں آ گئے تھے کیونکہ عبدالواسع کے لیے شوز لینے تھے، اور اس کے اسکول کے شوز جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے جلدی شوز جو ہے نا وہ خراب کر دیتا ہے، تو تقریباً ہمیں سال میں 2 سے 3 بار اس کے شوز لینے پڑتے ہیں۔ تو اس بار ہم نے سوچا کہ ہم یہاں جے ڈی شاپ پہ جا کے جو ہے اچھا جوتا لے لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کم تقریباً 1 سال نکل جائے۔ وہاں سے ہم نے اس کا شوز لیا، اس کے بعد پھر ہم اسٹار بکس آ گئے تھے، حالانکہ اتنی سردی تھی، بہت ہی زیادہ سردی تھی، لیکن میرے بچوں کو اسٹار بکس بہت پسند ہوتا ہے، جبکہ وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ پیو تو ایسا لگتا ہے جیسے دماغ سن ہو رہا ہے، لیکن ان کو پسند اتنا زیادہ ہے، تو پھر انہوں نے اسٹار بکس لیا۔ وہاں سے وہ لے کے پھر ہم لوگ یہ شاپ پہ آ گئے۔ یہ شاپ میں آپ کو اپنے پچھلے کئی بلاگز میں دکھا بھی چکی ہوں، یہ میرے سب سے فیوریٹ شاپ ہے یہاں پر، تو چاہے مجھے کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو، لیکن میں یہاں آتی ضرور ہوں، کیونکہ یہ شاپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ یہاں پہ ہر طرح کا سامان مل جاتا ہے، ڈیکوریشن کا اور کچن کا اور کراکری، کٹلری، بیڈنگز، فلاورز اور فرنیچر بھی مل جاتا ہے، تو ان شارٹ کافی اچھا سامان مل جاتا ہے، اور ویرائٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس دکان سے نکلوں، لیکن میری میاں اور میرے بچے بڑے بیزار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ماما آپ یہاں ٹہل رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، لیکن بس میرا تو دل ہی نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے نکلوں۔ تو کافی پیاری پیاری چیزیں لگی ہوئی تھیں، باکسز وغیرہ لگے ہوئے تھے، یہ بھی اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر اس والی آئل میں جہاں میں کھڑی تھی جو ہے نا، وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ میڈ ان انڈیا تھیں، تو انڈیا سے کافی یہاں سامان آتا ہے، ایون تو ہمارے پاکستان میں بہت اچھی اچھی چیزیں بنتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی ہینڈ میڈ ڈیکوریشن چیزیں جو ہیں وہ اتنی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں جتنی کہ انڈیا کی نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ لینٹرن وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور مختلف چیزیں لگی ہوئی تھیں ڈیکوریشن کی، تو بہت پیاری پیاری چیزیں تھیں۔ لینا مجھے اتنا کچھ خاص نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ میں آتی ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز اچھی چیز پسند آئی جاتی ہے، لے لیتی ہوں۔ تو لیمپس وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، اور مجھے لیمپ بھی لینا تھا، لیکن جس طرح کا میں لیمپ چاہ رہی تھی اس طرح کا مجھے نہیں ملا۔ میں تھوڑا بڑے سائز کا چاہ رہی تھی، اور اپنے لیونگ روم کی تھیم کے حساب سے چاہ رہی تھی کہ گرے یا نیوی بلو میں کچھ اس طرح کا مل جائے، تو وہ نہیں ملا تھا۔ خیر میں چیزیں وغیرہ دیکھ رہی تھی، پھر مجھے ایک ٹرے بھی لینی تھی، تو پھر میں نے ٹرے لے لی تھی، وہ بھی کافی پیاری تھی، اور کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا ہمیں آئے ہوئے، اور بچوں کو تھوڑی بھوک بھی لگ رہی تھی، کیونکہ چلتے چلتے وہ لوگ تھک بھی جاتے ہیں، اسپیشلی میرا احمد تو بہت ہی تھک جاتا ہے، تو گھر سے کافی سامان لے کے نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم شاپنگ میں نہیں بلکہ پکنک پہ جا رہے ہیں، تو وہ اتنا سارا کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کے نکلتا ہے، تو بس کھاتا پیتا رہتا ہے، تو جب تک لگا رہتا ہے، جب تھوڑا کھانا پینے کا سامان اس کا ختم ہو جاتا ہے تو بس پھر اس کو ہوتا ہے میں تھک گیا، میں ادھر بیٹھ جاؤں، اس کی ٹانگیں دکھنے لگتی ہیں۔ تو ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی نکلے ہوئے، تو میں ابھی بس اسی شاپ کا راؤنڈ لگا رہی تھی، اور چیزیں تو مجھے اتنی ساری پسند آ رہی ہوتی ہیں، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ سبھی لے لو، لیکن وہ یہ ہے کہ اتنی تو جگہ بھی نہیں ہوتی کہ آدمی اتنا سامان رکھے، لیکن یہ کافی اچھی چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد پھر میں یہ باسکٹ کے آئل میں آ گئی تھی، اور باسکٹس مجھے بہت بہت اچھی لگتی ہیں، چاہے ہر طرح کی مل جاتی ہیں، چھوٹی بڑی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، چاہے اسمال سائزز کے لے کے اب آپ اپنی آرگنائزیشن اگر الماری کے اندر، ڈراز کے اندر کرنا چاہیں، اور بڑے سائزز میں بھی مل جاتی ہیں کہ آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہیں یا پلانٹس وغیرہ رکھ کے اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیں، تو باسکٹ کے اندر ڈال کے اگر رکھیں اس کا پاٹ تو بہت اچھا اور ڈیکوریٹیو لگتا ہے۔ تو آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے، اور ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، بہت اچھی بھی لگتی ہیں، اور ہر چیز بہت آرگنائزڈ اور سمٹی بھی لگتی ہے، کیونکہ ویسے بھی گھر کو ذرا آرگنائزڈ ہونا چاہیے، اور آج کل مجھے پتہ نہیں کیا نیا بھوت سوار ہوا ہے کہ بس مجھے ہو گیا کہ گھر میں کم سامان ہونا چاہیے، آرگنائز ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ کلٹر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی فالتو چیز نہ لوں، کوئی چیز مجھے پسند بھی آ رہی ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں اس کو کہاں رکھوں گی، یا یہ کہ آلریڈی بہت چیزیں ہیں، ضرورت نہیں ہے، اس سے پیسے بھی بچتے ہیں اور بلا وجہ کا کلٹر بھی جمع نہیں ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی صفائی رکھنی چاہیے، اور بلا ضرورت چیز لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ادھر ادھر پڑی رہیں، یا پھر آپ اپنے پیسے ہی برباد کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے چیزیں تو بہت ساری پسند آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ کہ نہ گنجائش اتنی ہوتی ہے کہ گھر میں کتنی چیزیں آدمی رکھے، اور بلا وجہ صفائی رکھنا میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہے نسبتاً اس کے کہ گھر آپ کا صاف نہ ہو اور آپ نے بہت زیادہ سامان بھرا ہوا ہو اور وہ کلٹر لگ رہا ہو۔ تو اس لیے میں بہت سی چیزیں اب جو ہیں مجھے اچھی بھی لگتی ہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں کہ یہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔
خیر اس کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے تھے کیونکہ بچے بہت زیادہ بیزار ہو رہے تھے اور وہ تھک گئے تھے۔ اب انہیں یہ تھا کیونکہ ہم کافی دیر سے آئے ہوئے تھے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ تو ہم یہاں سے ٹی کے میکس سے ہوتے ہوئے گزرے۔ ٹی کے میکس بھی ایک بہت اچھی شاپ ہے، ہر طرح کا سامان مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ذرا ڈھونڈنا اور سرچ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پرائم مارک آ گئے تھے۔ پرائم تھک بہت گئے تھے تو زیادہ دیر رکے نہیں، بس تھوڑی سی چیزیں دیکھیں اور جو ضرورت کی چیزیں لینی تھیں، جو سوچ کے آئے تھے، ٹراؤزر وغیرہ ٹائٹس وغیرہ وہ لیے اور پھر ہم بس جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ تو بس آج کا ولاگ یہیں تک۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس دعا کے ساتھ اجازت لوں گی کہ اللہ پاک اس سال ہم سب کے لیے، ہمارے اپنوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، ہر سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے، رحمتیں، برکتیں، صحت، تندرستیاں لے کر آئے اور کامیابیاں، کامرانیاں لے کر آئے اور ہر غم، تکلیف اور پریشانی سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔